بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی مرزا کے ایک اسٹوڈنٹ نے میری ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیے اور 10 اعتراضات کیے کہ مفتی صاحب ان 10 اعتراضات کے اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ تو مجھے بیعت کرنے کا شوق تو نہیں ہے، لیکن میں ان کے 10 اعتراضات کے جوابات ضرور دوں گا، اور یہ شرائط بھی نہیں رکھوں گا جیسے محمد علی مرزا رکھتا ہے کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کر لے آئیں، مفتی منیر برمان سے لکھوا کر لے آئیں، ساجد میر سے لکھوا کر لے آئیں، ان سے ویڈیو بیان دلوا دیں کہ اس کی ہار وہ میری ہار ہے، اس کی جیت وہ میری جیت ہے۔ ہر گلی محلے کے بندے سے میں گفتگو نہیں کرتا۔ یہ شرائط ہم آپ کے ساتھ نہیں رکھیں گے کہ آپ محمد علی مرزا سے لکھوا کر لے آئیں۔ آپ کے اعتراضات کے جوابات آپ کو ضرور دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو اہل علم کی شان نقل کی ہے وہ یہ کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، اور اہل علم کے پاس بحمد اللہ تعالی ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں گزارش آپ کی خدمت میں بھی کروں گا، آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے ان کو ضد کرنا ہے اور لاجواب کرنا ہے تو بحمد اللہ تعالی آپ نہ ضد کر سکتے ہیں نہ لاجواب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر اعتراض کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں عقل اور نقل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میری اصلاح ہو جائے، مجھے سیدھا راستہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اور سیدھا راستہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس پر میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں حدیث سے۔ بخاری شریف، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم المرتبت کتاب لکھی ہے، لیکن اس کے شروع میں بھی جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو ذرے کے بقدر انسان کا عمل وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر انسان کی نیت اچھی نہ ہو تو پہاڑ کے بقدر بھی انسان کا عمل وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ اپنی نیت کو درست کر لیں کہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے اور صراط مستقیم پر میں چلنا شروع کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور رہنمائی کرے گا۔ اب آتے ہیں آپ کی اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آپ نے یہ کیا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ قبروں سے مانگنا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو یہ بات آپ نے بریلویوں کی کتاب سے دیکھ کر لکھی ہوئی آپ نے پھر اعتراض کیا ہے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ اس کتاب کا نام بھی بتلاتے اور اس کا سکین بھی بھیجتے کہ بریلویوں کی فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ قبروں سے مانگنا جائز ہے، پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا۔ ورنہ آپ کے اوپر دو باتیں لازم ہو۔ اگر آپ نے محمد علی مرزا کی یہ بات سن کر آگے اعتراض کیا ہے، اسے کہتے ہیں سنی سنائی بات پر اعتراض کرنا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ تو گویا کہ ایک بات سن کر آپ نے اعتراض کیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ دوسرا، اگر آپ نے سنی سنائی بات پر یقین کر لیا تو آپ لوگ دن رات یہ کہتے ہیں کہ اسے تقلید کہتے ہیں اور تقلید شرک ہے، تو یہ کام تو آپ نے خود کر لیا ہے۔ ایک بات کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، سنی سنائی بات پر عمل کر کے آپ نے اعتراض ڈال دیا، یہ تقلید ہے اور تقلید آپ کے نزدیک شرک ہے، لہذا اپنی تصدیق کر لیں۔ دوسرا اعتراض آپ نے یہ کیا کہ کیا کسی صحابی نے قبر کو سجدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کی دو اقسام ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت تو کسی طور پر بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ عبادت اللہ کی جائے، اور حدیث مبارکہ میں بھی یہی آتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو عبادت کا سجدہ کریں، لیکن بعض حدیثوں میں جو سجدے کا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ نے فرمائش کی اور خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، یہ چوپائے جو ہیں جانور آپ کو آ کر سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر آپ کی حدیث سے جو باتیں ملتی ہیں، ایک موقع پر تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا وہ خامن کو سجدہ کرے، اور ایک موقع پر آپ نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا اکرام کرو۔ اب صحابہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرما دیا. تو شریعت محمدی کے اندر سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی یہ دونوں منع ہیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ بریلویوں کی کتابوں میں کہاں لکھا ہے، تو اس میں بھی آپ نے اندھی تقلید کی ہے محمد علی مرزا کی. اگر آپ فتاوی رضویہ ہی پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ مسلک پایا جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. مزارات کے اوپر جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہ ان کی اطاعت کے اندر ہے، اور سجدہ جو عبادت ہے اس کو صراحۃ کفر اور حرام لکھا ہوا ہے. باقی رہ گیا جو عوام کرتی ہے، تو عوام کا کوئی بھی فعل وہ اس مسلک کے لیے حجت نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ یہ شادیوں کے اندر کتنی رسومات ہوتی ہیں، جنازوں کے اندر کتنی رسومات اور بدعات ہوتی ہیں، اور اسی طرح خوشی اور غمی کے موقع پر ہر قبائل کی الگ الگ رسومات ہوتی ہیں. تو آپ ان رسومات کو مذہب کا نام نہیں دے سکتے. مذہب اور مسلک جو کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے. تیسرا اعتراض آپ نے یہ کیا قبروں سے فیض کس صحابی نے لیا ہے. اگر قبروں سے فیض سے مراد آپ کی وہ والا فیض ہے جو محمد علی مرزا کے ذہن کے اندر ہے یا آپ کے ذہن کے اندر ہے تو وہ تو ہماری مراد نہیں ہے، اور جو ہماری مراد ہے وہ تو باقاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. فیض سے مراد فکر آخرت ہے، فیض سے مراد وہ خواص کے لیے فیض ہے، عوام کے لیے نہیں ہے. بلکہ علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس بات کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے کہ عوام کے اندر وہ عقائد فاسدہ پیدا ہو جاتے ہیں. باقی جس فیض کی بات کرتے ہیں، اب میں ایک سمپل مثال دے دیتا ہوں بالکل سادی سی. آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جا کر کسی قبر پر دعا کرتے تو آپ کے دل میں آخرت کی یاد اور آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ کے دل میں آخرت کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور آخرت کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں قبر کو دیکھ کر فیض حاصل ہونا. پھر آپ نے کہا کسی صحابی کے یہ نظریہ تھا یا نہیں تھا. علامہ حماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل کیا کہ آپ کی وفات کے بعد ایک اعرابی آپ کی قبر پر آیا اور اس نے آ کر یہی آیت پر یہ کہا کہ آپ جس کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں. تو اب بتائیں کہ اس اعرابی کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ آپ کے اعمال جو دنیا سے چلے جاتے ہیں نیک لوگ، ان کے اعمال ان کی ذات کے وسیلے سے انسان کو فیض حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سنن دارمی کے اندر امام دارمی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی کہ مدینہ کے اندر کہا پڑ گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ آئے کہ کیا کیا جائے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کے جو روضہ تر کے اوپر چھت ہے نا، اس چھت کے اوپر سے روشن دان کر دیا جائے تاکہ سورج کی کرنیں آپ کی قبر پر پڑیں گی تو بارش ہو جائے گی. تو ایسے ہی ہوا، صحابہ نے کر دیا. وہ روشن دان آج بھی گنبد خضرا پر موجود ہے. آپ اس حدیث پر کیسے کلام کریں گے؟ یہ حدیث تو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور عملاً چلی آ رہی ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے روشن دان کیا یا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ان کو ان راستے پر لگایا، تو ان کا کیا عقیدہ تھا قبروں سے فیض کے بارے میں؟ تو یہ جو محمد علی مرزا یا ان کی بلائنڈ اسٹوڈنٹ کے ذہن کے اندر ہے نا، تو وہ مراد نہیں ہے. جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ مراد ہے. اور تمام مکاتب فکر ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صوفیاء سلاسل جو سلاسل کا ایک طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، لیکن خواص کے لیے، عوام والا نہیں. یہ اگر آپ اس سے مراد یہ لیں کہ چومنا، چاٹنا، طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے. اصل خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب ایک بات کو دوسری بات کے اندر مکس کر دیا جاتا ہے، پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. چوتھا اعتراض یہ تھا کہ کسی صحابی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے اور اس کے نیچے دو باتیں لکھی کہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کسی بھی کتاب کے اندر اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا. اگر پڑھوایا ہے تو وہ آپ بتلا دیں. میں نے کتنی مرتبہ یہ چیلنج پہلے بھی کیا ہے. وہ کلمے والی عبارت کو ہائی لائٹ آپ کر دیں کہ اس مقام پر انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، کفر کا فتویٰ آپ مجھ سے لے لیں. لیکن بحمدللہ کے تعالیٰ میرے اس چیلنج کو سال گزر گئے، آج تک کوئی جواب نہیں آیا.
باقی رہ گئی یہ بات کہ اس پر میرا پورا کلپ موجود ہے، اس کی لنک انشاءاللہ ہم سبسکرپشن کے اندر دے دیں گے، خواب اور حقیقت، اس کے علاوہ 2 کلپ اور ہیں، اس میں آپ پوری تفصیل دیکھ لیجیے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے خواب کی تعبیر بتلائی تھی اور پھر کہا تھا مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر یہ دیکھے کہ اس نے کسی کے ساتھ زنا کر لیا تو کیا اس پر حد جاری کی جائے گی؟ اس نے چوری کر لی، کیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، بعض دفعہ خواب برا ہوتا ہے، تعبیر اچھی ہوتی ہے، خواب برا اچھا ہوتا ہے، تعبیر بری ہوتی ہے، یہ تو ایک فن ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ خوابوں کی تعبیر بتلائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے برا خواب دیکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعبیر بتائی وہ یہ تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی آپ کی گود کے اندر کھیلے گا، تعبیر اچھی بتائی۔ تو لہذا یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور جان بوجھ کر غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو اگر نہیں پڑھوایا اور سنی سنی بات کی تو اس کا مطلب آپ نے اندھی تقلید کی ہے۔ کیا کسی صحابی نے فرقہ بنایا ہے؟ کیا کسی صحابی نے چینل بنایا ہے؟ کیا کسی صحابی نے اگر چینل بنایا تو بتلا دیں۔ تو آپ کو فرقے کی تعریف ہی نہیں پتا، پہلے آپ فرقے کی تعریف کریں کہ فرقہ کہتے کسی ہیں۔ جب تک فرقے کی تعریف آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یہ فرقے والی بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ فرقہ کہتے ہیں چند آدمیوں کے گروہ کو جو اپنے مخصوص نظریات اور عقائد بنا لیتا ہے۔ کیا محمد علی مرزا اور ان کے اسٹوڈنٹ کے مخصوص نظریات اور عقائد نہیں ہیں؟ کیا وہ محمد علی مرزا کی غلط باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے؟ وہ بالکل کرتے ہیں۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے علم کی بنا پر صحابہ کو کافر ڈکلیئر کر دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم عام آدمی کے سامنے پڑھنے ایسے جو فرینچ کے اندر گالیاں دینا ہے، ان سے پوچھیں۔ تو پہلے فرقے کی تعریف کریں، جب تک فرقے کی ڈیفینیشن آپ نہیں کریں گے اس وقت تک اس مسئلے کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا پھر ایک حدیث سے میں پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے اندر 72 فرقے بنے تھے اور میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ ایک پیچھے بچے گا، یہ کیا ہوگا؟ 73 فرقے تھے، 72 جہنم میں چلے گئے، ایک پیچھے بچا، وہ کیا ہے؟ فرقہ۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ تو جنت میں جانے والا بھی فرقہ ہوگا، تو فرقے سے باہر آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ نمبر 6، کیا کسی صحابی نے اپنے فرقے کا نام رکھا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، کیا کسی صحابی نے چینل بنایا ہے؟ کیا کسی صحابی نے علمی کتابی کا نعرہ لگوایا ہے؟ کیا کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی؟ کیا کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور؟ اگر صحابہ نے چینل نہیں بنایا، صحابہ نے علمی کتابی کا نعرہ نہیں لگوایا، دوسرے نعرے نہیں لگوائے، تو پھر میرا بھی وہی سوال ہے آپ سے۔ آپ نے کہا کیا کسی صحابی نے فرقہ بنایا ہے، تو فرقہ آپ کس سے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں اور بہت ہی آسان مثال ہے۔ دیوبندیوں کو دیوبندی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی نسبت دیوبند کی طرف ہے، آپ اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ اہل حدیث کو اہل حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نسبت حدیث کی طرف کرتے ہیں، آپ اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ بریلویوں کو بریلوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بریلی کی طرف ان کی نسبت ہے، آپ ان کو فرقہ کہتے ہیں۔ اگر دیوبندی دیوبند کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو دیوبندی کہیں تو فرقہ، بریلوی بریلی کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو بریلوی کہیں تو فرقہ، اہل حدیث حدیث کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں تو فرقہ۔ تو محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو علمی کتابی کہیں تو پھر فرقہ کیوں نہیں؟ اگر دیوبندی کہنا فرقہ، اہل حدیث کہنا فرقہ، بریلوی کہنا فرقہ، تو علمی کتابی کہنا یہ بھی کیا ہے؟ فرقہ ہے۔ تو فما کان جوابکم فهو جوابنا۔ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ کیا صحابہ نے اپنے فرقے کا نام رکھا ہے؟ اگر آپ صرف نسبت کی وجہ سے اس کو فرقہ کہیں گے، اس لیے میں کہا پہلے آپ فرقے کی تعریف سمجھیں، فرقہ کسے کہتے ہیں؟ تو پھر بخاری کے اندر حدیث ہے 3081، اس میں ابو عبد الرحمن حدیث آتی، ابو عبد الرحمن وکان عثمانیا وقال لابن عطیہ وکان علویا، کہ ابو عبد الرحمن جو عثمانی تھے انہوں نے ابن عطیہ سے کہا جو علوی تھے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرقے سے تھے۔ تو یہ تو بخاری کے اندر آ گیا کہ کچھ صحابہ عثمانی تھے، کچھ صحابہ علوی تھے۔ تو اگر نسبت کرنے کی وجہ سے آپ ان کو فرقہ کہیں گے تو پھر علمی کتابی کہنا یہ بھی کیا ہے؟ فرقہ۔
اور اپنے آپ کو انجینئر کہنا یہ بھی کیا ہے؟ فرقہ ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل چینل بنا لینا یہ بھی کیا ہے؟ فرقہ ہے. ساتواں اعتراض، ڈائریکٹ قرآن پڑھنا گمراہی، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اعتراض غلط طریقے سے کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ قرآن پڑھنا گمراہی نہیں، بلکہ قرآن کریم کو اپنی رائے سے سمجھنا اور آگے سمجھانا، اس سے گمراہی کہا جاتا ہے. اور یہ تو حدیث میں ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے اپنی رائے کے ساتھ تفسیر کی قرآن کریم کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا. اور ایک اور حدیث ہے، من افتى بغیر علم فضل فاضل. اور قرآن کریم کی آیت ہے، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، کہ یضل به کثیرا، اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کریم ڈائریکٹ پڑھنا گمراہی کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا گمراہی ہے. مطلب یہ کہ قرآن کریم کو آپ اپنی رائے سے سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو پھر گمراہ ہوں گے. اچھا، یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو قرآن کریم دیکھ کر ایک صفحہ صحیح پڑھنا نہیں آتا تجوید کے ساتھ، اور جن کو غسل کے فرائض نہیں پتا، ان کے بلائنڈ فالوور تو بلائنڈ فالوور، ان کے امام کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں جی غسل کا ایک فرض ہے کہ پورے جسم پر پانی بہا دیا جائے. تو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. اعتراض نمبر 8، کسی صحابی نے اپنا نام عالم رکھا ہو، کسی صحابی نے اپنا نام انجینئر رکھا ہو، کسی صحابی نے اپنا نام علمی کتابی رکھا ہو، کسی صحابی نے اپنا نعرہ لگوایا ہو، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کسی صحابی نے یہ نعرہ لگوایا ہو، پڑھنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگر کسی صحابی نے اپنا نام عالم نہیں رکھا تو کسی صحابی نے اپنا نام انجینئر بھی نہیں رکھا، علمی کتابی بھی نہیں رکھا. تو اگر عالم رکھنا یہ غلط ہے تو انجینئر رکھنا وہ بھی غلط ہے. عالم رکھنا غلط ہے تو پھر علمی کتابی رکھنا بھی غلط ہے. یہ تو میرا روایتی جواب تھا. اب تحقیقی جواب، بھئی عالم کسے کہتے ہیں؟ جو علوم نبویہ کا وارث ہو اسے عالم کہتے ہیں. مثال کے طور پر مستری کسے کہتے ہیں؟ جو مستریوں کا کام جانتا ہو. انجینئر کسے کہتے ہیں؟ جس نے انجینئر کی ڈگری حاصل کی ہو. ماسٹر کسے کہتے ہیں؟ جسے اسکول کی کتابیں آتی ہوں. پروفیسر کسے کہتے ہیں؟ سائنسدان کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سائنسدان اسے کہا جاتا ہے جو سائنس کا علم رکھتا ہے، اور انجینئر اسے کہا جاتا ہے جو انجینئر کا علم رکھتا ہے. مستری اسے کہا جاتا ہے جو تعمیر کا علم رکھتا ہے. عالم اسے کہا جاتا ہے جو علوم نبوت کو اپنے سینے میں رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے اپنے علوم نبوت کے ورثاء کا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر یہ کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر ایک اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے عالم بنو یا متعلم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. کسی صحابی نے مدرسہ سٹارٹ کیا ہو، یہ 9 اعتراض ہے. کسی صحابی نے چینل سٹارٹ کیا ہو، یہ میری طرف سے جمال کوٹا ہے. بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے مدرسہ سٹارٹ نہیں کیا تو کسی صحابی نے چینل بھی تو سٹارٹ نہیں کیا، کسی صحابی نے اپنا آفیشیل پیج بھی تو نہیں بنایا. یہ ذرائع ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. اس وقت علوم تحصیل علوم کا جو ذریعہ تھا وہ مدارس تھے. اب تھوڑی سی جدت آ گئی، اب لوگ نیٹ کے اوپر بھی پڑھتے ہیں. تو چیز ایک ہی ہے، صرف طریقہ کار تبدیل ہو گیا. کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے مدرسہ بنایا ہو. بھائی اصحاب صفہ کا مدرسہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کا کہنا جی کہ یہ کسی صحابی نے مدرسہ بنایا یہ بتلا دے، تو یہ جاہلانہ سوالات ہیں. اعتراض نمبر 10، کسی صحابی نے دوسرے صحابی کے فرقے والوں کو کافر کہا ہو. پہلے فرقے کی تعریف، جب تک فرقے کی تعریف آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. تو یہ 10 اعتراضات کے میں نے آپ کو جوابات دیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے. اگر آپ کی نیت درست ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، نہیں تو میرے ان 10 اعتراضات کے جوابات کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں.